صاحب نے. مالک صاحب, چاہے سری لنکا ہو, کینیڈا ہو, کشمیر ہو, بلوچستان ہو, اس کے بعد اب آسٹریلیا سڈنی کا واقعہ ہوا, پاکستان اٹ سیلف کی بات کر لیں, کیڈٹ کالج وانا, آپ کچہری دھماکہ کیس دیکھ لیں اسلام آباد میں جو ہوا, ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا کیس ہمارے سامنے ہے, پھر جعفر ایکسپریس. کیا یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہے کہ بھارت دہشت گردی کا مرکز ہے, کیونکہ تمام واقعات, تمام معاملات کے تانے بانے ایٹ دا اینڈ بھارت جا کے ملتے ہیں؟ نہیں, اس سے تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ جی اب تو اسٹیٹ لیول پہ تو کینیڈا میں پکڑے گئے, امریکہ میں پکڑے گئے. لیکن دیکھیے, ہمیں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے, ہمارے پاس دو طریقے ہیں سارے ایشو کو دیکھنے کے. ایک تو ہم یہ کہیں گے دیکھیں بھارت کا جھوٹ پکڑا گیا, کتنی دفعہ جھوٹ پکڑا گیا. زیادہ لازمی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ بھارت میں ایک تسلسل ہے ایک پالیسی کا, اور وہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان کا نام آئے وہاں پاکستان کا نام ڈال دو, جہاں کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہے وہاں پاکستان اور اسلام کا نام ڈال دو. لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کتنی باری جھوٹ میں پکڑے گئے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جھوٹ کتنے لوگ خریدتے بھی ہیں. اس تمام معاملے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بھارت کا پروپیگنڈا مانا ہوگا. پاکستان کو اس کا ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا وار بالکل کرنی چاہیے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمیں بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم جلدی چھوڑ دیتے ہیں. بھارت نے ایک راستہ پکڑا ہوا ہے. دیکھیے, بھارت کی ایک بڑی پالیسی ہے جو بڑی جگہ عیاں ہو گئی ہے. ان کے را کے لوگ, ان کے جو یہ لوگ ہیں, یہ خود بھی ریکروٹ کرتے ہیں لوگوں کو, مسلمان بن کے ریکروٹ کرتے ہیں. اور اس لیے ان کو کچھ اب کئی جگہ پہ جس کو کہتے ہیں نا پرائر انفارمیشن ہوتی ہے. انہوں نے مسلمان بن کے ریکروٹ کیا, ان کو اسلام کے نام پہ یہ کیا وہ کیا, اور پھر ان سے وارداتیں کروا کے اور پھر بعد میں اس کا الزام لگا دیتے ہیں پاکستان پہ, اسلام پہ اور مسلمانوں پہ. دیر از نتھنگ رانگ. کئی دفعہ آپ کو دشمن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دشمن کے ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں. ہم اچھے بننے کے اس دنیا میں براؤنی پوائنٹس نہیں ملتے. ہمیں بالکل سچ اپنا رکھنا چاہیے, سچ کی بات کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ وجہ کہ بھارت اتنی باری پکڑا گیا ہے, بھارت اپنی حرکتیں چھوڑے گا نہیں. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام ٹو اینگلس کہ بھارت کا جواب بھی کیسے دینا ہے. خالی سوچ نہیں پکڑنی, بھارت کا جواب بھی کیسے دینا ہے. یہ جو لیٹسٹ واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیے نیکسس آپ کے سامنے ہے یہودیوں کا, اور یہودی تو میں نہیں کہوں گا, زائنسٹ کہنا درست ہے, تو یہودیوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, سچ کی بات کرتے ہیں, جو یہ صہیونیت والے ہیں, جو زائنسٹ ہیں. زائنسٹ میڈیا, زائنسٹ گورنمنٹ اور بھارت کی ہندوتوا گورنمنٹ, ان کا بہت گہرا تعلق بن گیا. اس میں بھی جو پہلے ایک دم رپورٹس نکلی, وہ یروشلم پوسٹ اور دوسروں نے ایک دم وہ جی مسلمان ہے پاکستان سے ہے, مسلمان ہے پاکستان سے ہے, پاکستانی نژاد سارے تھے. سو یہ نیکسس ہمیں سامنے نظر آتا ہے, اور اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو بتاؤں, ایک گلف اسٹیٹ بھی, ہماری برادر مسلم ملک بھی, گلف اسٹیٹ بھی ایک کافی انوالو رہتی بھی ہے اور رہی بھی رہی ہے پاکستان میں, اور ان تمام چیزوں میں بدامنی پھیلانے میں, خاص طور بلوچستان میں. تو ہماری دشمنی ریجنل بیسس پہ بھی ہے, ہماری دشمنی یہ ہندوتوا مذہبی بیسس پہ بھی ہے. ہمیں بھارت کو بہت ہی ایگریسولی اس کو ڈیل کرنا ہے, اور اب وقت آ گیا کہ ہم بھارت کے لیے پرو ایکٹیولی بھی کچھ پرابلمس کریٹ کرائیں, سوائے اس کے کہ ہر باری جب وہ بال پھینکیں اور ہم اس کو فیلڈنگ میں لگے رہیں, تو یہ بھی ایک طریقہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پروپیگنڈے میں سوائے کاؤنٹر فیلڈنگ کے ایگریسو بھی ہونی چاہیے. مثلا دیکھیے کل جب یہ واقعہ ہوا نتیش کمار کا, چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ایک لیول میں بہت بڑا واقعہ ہے, جب انہوں نے مسلمان ڈاکٹر کا نقاب کھینچا, حجاب کو نیچے کیا. یہ وہ معاملات ہیں جو پوری دنیا میں سے بڑا ایگریسولی ہمیں بات کرنی چاہیے. اس قسم کی ہر چیز بھارت کے اندر جو روزانہ ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں پہ اور دوسری منورٹیز پہ, ہمیں اس پہ بہت پرو ایکٹیولی سسٹینڈ پروپیگنڈا ہمارا کرنا بھی ضروری ہے. ہم صرف رک جاتے ہیں, بھارت کی بات کا جواب دیا اور دیکھیں بھارت جھوٹا ثابت ہو گیا, بھارت باز نہیں آئے گا, بھارت یہ کرتا رہے گا, اس کی یہ
पॉलिसी है उसकी सही कहा। नेशनल मालिक साहब सिक्योरिटी लेकिन भारत ने ये जो दहशत गर्दी को रियासती हथियार बनाया हुआ है, ये सिडनी वाकया पहला वाकया नहीं है। मैं आपको कितने वाकयात गिनवा सकता हूँ। आप कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल का वाकया देख लें, आप कश्मीर में जो मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। आप गुजरात की मैस किलिंग्स देख लें, उसके बाद आप कैडेट कॉलेज का वाकया देख लें, खुशदार बस हमला, जाफर एक्सप्रेस हमला, कितने वाकयात हैं फिंगर टिप्स पे। पाकिस्तान ने हमेशा हर दफ़ा सबूत प्रोवाइड किए। इवन आफ्टर 10th मई डोजियर्स के साथ बाकायदा तमाम आलमी दुनिया को जाके फोरम्स के ऊपर शवाहिद प्रोवाइड किए गए। अब APS पेशावर को आज हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। APS पेशावर का वाकया, ताने बाने तमाम वाकयात के हर दफ़ा भारत से जाके मिलते हैं। क्यों भारत को खित्ते की और आलमी अमन की इंस्टेबिलिटी सूट करती है? देखिए, बिकॉज वो एक फैशिस्ट रजीम है, वो रिलीजियस फैशिस्ट रजीम है। उनका तो जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका जो बका है, वो नफरत के ऊपर है, और वो तो नफरत वाले वो उन चीज़ों पे ही खेलेंगे। और दूसरी एक बात देखिए, याद रखिए, ये एक फाशिस्ट रजीम कैसे चलती हैं, ये आपके खौफ पे और आपके बायसेस जो होते हैं, जो आपके पहले प्री फेड फेयर्स होते हैं, उसके ऊपर ये खेलते हैं। दुनिया में एक इस्लामिक टेररिज्म का नाम कहाँ से चला? टेररिज्म तो टेररिज्म होता है। ये वहाँ के ज्यूइश मीडिया ने पहले एक पे फ्रेज पॉइंट की, इस्लामिक टेररिज्म। अगर कोई बम फटे और मुसलमान हो तो इस्लामिक टेररिज्म, अगर कोई क्रिश्चियन इन्वॉल्व हो, किसी और मजहब का इल्जाम हो, तो उसको वेस्टर्न मीडिया भी क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं कहता, वो उसको खाली टेररिज्म कहता है। भारत जो एग्जिस्टिंग फेयर्स हैं लोगों के या बायसेस हैं, उसमें फीड करता है। उसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी मईशत है, वो इतनी बड़ी इकॉनमी है कि बहुत से ममालिक सच जानते हुए भी दूसरी तरफ देखते हैं। देखिए, हम जाते हैं IMF के पास 6 बिलियन के लिए, भारत जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करता है 50 बिलियन। तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स जो से हैं वो किसकी बात ज़्यादा सुनेंगे? आप जाते हैं यूरोप के पास कि जी हमारी फलानी चीज़ में हमें ये कंसेशंस देते हैं, वो जाके यूरोप में बिलियंस इन्वेस्ट करता है। सच्चाई सबसे बड़ी मईशत है इस दुनिया में, सबको पता है। क्या सबको नहीं पता कि इजराइल ने क्या किया है फ़लस्तीनियों के साथ? फ़लस्तीनियों का जुर्म दो है ना, वो मुसलमान है और गरीब है। इसी तरह हमारे साथ भी हम बहुत से बायसेस का शिकार हैं। हम जब तक बड़ी मैशत नहीं बनेंगे, हमारा सच, लोगों को सच पता होते हुए भी वो कन्वीनियंटली दूसरे देखते हैं। ये वही बात है जहाँ आप हमारे माशरे में देख लें, पता होता है कि फलाना आदमी बड़ा राशि है, 2 नंबर है, हराम का पैसा है, लेकिन जब वो अपनी बड़ी गाड़ियों में अपने मोटरकेट में निकलता है, पूरा मोहल्ला उसको सलाम करता है, उसको अपने जो फंक्शन होते हैं सबसे आगे सोफे पे बिठाते भी हैं, जानते हुए क्यों? उसकी माशी बिल्कुल मालिक साहब, और हर वाक़ये का मरकजी किरदार भारत ही निकलता है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर